الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں، اور خواتین اسلام اگر موجود ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ پست آوازوں سے وہ بھی درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گنہگاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چشتیہ کمیٹی کی جانب سے یہ اجتماع مسلسل کئی سالوں سے اس جگہ پر منعقد کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ ہمارے ساتھی معین الدین بھائی برکاتی نے یہ فرمایا کہ سوائے ایک سال کے میرا کبھی ناگا نہ ہوا اور پابندی سے میں یہاں آتا رہا۔ آج بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ کو تشریف لانا تھا، اور کل رات ہی میں نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کی تھی اور من بنایا تھا کہ یہ اجتماع جب سے شروع ہوا ہے، ایک سال میں آؤٹ آف بامبے تھا تو نہ آ سکا، علاوہ اس کے ہمیشہ میں حاضر ہوا ہوں تو ہمیشہ سنانے کے لیے آتا تھا، آج میرا من سننے کے لیے آنے کا تھا، اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری تیاری کر رکھی تھی کہ نماز عشاء کے بعد ہم کانجور مارگ چلیں گے اور بلبل باغ مدینہ کا خطاب سماعت کریں گے، لیکن حالات کچھ ایسے بنے، اللہ کی مرضی، کہ بلبل باغ مدینہ نہ آ سکے، اور نہ آنے کی وجہ جو تحریک کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں، جو مجمع میں بیٹھے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوگا تو میں انہیں بتا دوں کہ تقریباً 7 ساڑھے 7 کے درمیان میں یہ خبر آئی کہ بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ کے سسر صاحب جو راجہ پور میں رہتے تھے، بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔
تو اس وجہ سے بلبل باغ مدینہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری میں لگ گئے اور یہاں وہ نہ آ سکے. ساتھیوں کا حکم ہوا تو فقیر حاضر آ گیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو پل میں کیا ہو جاتا ہے یہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صرف ہماری اور آپ کی اپنی زندگی کی بات نہ کروں، اگر ملک کے حالات کی بات کروں تو ملک کے حالات بھی فی الوقت ایسے ہیں کہ پل میں کب کیا ہو جائے گا کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. آج صبح اٹھ کر بہت سے لوگ اپنے کام دھندے کے لیے نکلے ہوں گے، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرا حالات خراب ہوتے چلے گئے اور یہاں تک کہ اسکولوں میں چھٹی دے دی گئی، لوگ اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فی الوقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم سارے کے سارے جو ہیں ایک آگ کا بونڈر ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کب چنگاری کہاں سے نکلے گی، کب والکینو پھوٹے گا، کب جوالا مکھی پھٹے گا اور کب کہاں کون سی تباہی بربادی آئے گی، ہم اور آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ جو بھی حادثات یا جو بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں لے دے کر پستی ہے تو عام عوام ہی پستی ہے. بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کی گاڑیاں جلائی جائیں وہ بھی عام آدمی ہیں، جو جلانے والے ہیں وہ بھی عام آدمی ہیں. تو اس کا نقصان یا اس کا خامیازہ جو ہے وہ لے دے کر عام آدمی اٹھاتا ہے، اور جو یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کی صحت پر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. تو بہرحال میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھے یاد ہے جہاں تک 2-3 سال پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تمام چیزوں سے پیار کرتے ہیں، تو اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے مذہب سے اور اپنی مذہب کی تمام چیزوں سے پیار کرتے ہیں. تو نہ جب یہ آپ پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ کی بھاوناؤں کے ساتھ کھیلے، کوئی آپ کے مذہب کا مذاق اڑائے، تو کوئی اور بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلیں یا ان کے مذہب کا آپ مذاق اڑائیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو تو کوسوں دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ایسے حادثات اور ایسے معاملات ہوں اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں بھی ہوں میرا کریم ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چونکہ ہم ایسی جگہ پر ہیں جو بالکل پرائم لوکیشن ہے، یعنی ریلوے اسٹیشن سے بالکل لگ کر ہمارا یہ اسٹیج لگا ہوا ہے اور آپ وہاں پر بیٹھیں، جہاں سے روزانہ سینکڑوں لوگ آتے جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اور وقت کی بڑی پابندی ہے، اس لیے میں تمہید میں نہ جاتے ہوئے سیدھے اپنے موضوع پر آتا ہوں، اور اسی موضوع کے تحت میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو ساتھیوں نے اپنے اعتبار سے چنا ہے، وہ ہے نشاور چیزوں کے نقصانات، نشاور دوائیوں کی برائیاں، اس کے نقصانات. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہر مسلمان اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہے کہ جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں، یعنی جن جن چیزوں کے ذریعے نشہ پیدا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہمارے پروفٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی ہے، اور آپ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے. صرف شراب حرام نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے. اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کی کثرت میں نشہ ہو، جس کی کثرت میں نشہ ہو اس کا قلت بھی حرام ہے. یعنی ایک بوتل شراب پینے سے اگر نشہ ہوتا ہے تو ایک بوتل پیئیں گے تبھی حرام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حرام چیز کا چند قطرہ بھی حرام ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو تمام چیزیں جن سے نشہ پیدا ہو، فرمایا گیا یہ چیزیں ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور تمام یہ ناپاک و نجس چیزیں اسلام میں
حرام ہیں۔ لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے ابھی حیدرآباد کا، آندھرا پردیش کا دورہ کیا، بامبے کے مختلف علاقوں میں اجتماعات ہوئے، بینر لگا ہے جشن غوث الورا، بینر لگا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں تو پروگرام منسوب ہے ان ناموں سے، یعنی بینر اور پوسٹر اور اشتہارات بنے ہیں ان ناموں سے، لیکن جب بیان کے لیے میں موضوع پوچھتا ہوں تو مجھ سے یہی کہا جاتا ہے ہم نے تو یہ موضوع بنایا ہے، اس کا بینر لگایا ہے، لیکن آپ اسی کے ساتھ ساتھ شراب پر بولیں گے، نشاور چیزوں پر بولیں گے، چرس، چلم، گانجی اور افیم پر بولیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس پر بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ آج قوم مسلم کے نوجوان، ہماری اکثریت ایسی ہے جو ان تمام طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں پوچھتا ہوں کہ آج نئے سرے سے مجھے اس کے بارے میں بتانے، سمجھانے یا روک تھام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی ہمیں اور آپ کو منع فرما دیا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو ان چیزوں کا استعمال کرے گا اس کے لیے وعید کیا ہے، قبر میں اس کا کیا ہوگا، محشر میں اس کا کیا ہوگا، جہنم میں کیسی سخت سزاؤں میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ تمام حرام کردہ چیزیں ہماری قوم کا نوجوان دھڑلے سے استعمال کر رہا ہے، اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا آخر وہ ان چیزوں کا استعمال کیوں کر رہا ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا، اس کی تعلیم و تربیت میں یہ چیپٹر اور یہ باب تھا ہی نہیں کہ جس میں اس کو بچپن سے بتایا جائے کہ بیٹا یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں صرف تیرے جسم کو نہیں تیری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو صحیح تعلیم و تربیت نہ مل پانے کی وجہ سے آج ہماری قوم کے نوجوان اس برائی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھر کا ماحول دیکھیں، ہمارے خاندان کا، ہم جس آبادی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کا، ہماری گلی کوچوں کا، ہماری چول و بلڈنگ کا ماحول دیکھیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، کون سا خاندان ہے، کون سا علاقہ ہے، کون سی بلڈنگ، کون سی چول، کون سی بستی ہے جہاں پر آج بتاؤ مسلمانوں میں شراب پینے یا ڈرگس لینے والے یا جوا کھیلنے والے یا سود کھانے والے یا زنا کے اڈوں پر جانے والے موجود نہ ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارا اور آپ کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا صرف عید بقرہ عید کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا صرف شب معراج، شب برات و شب قدر کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا صرف بڑے دنوں بڑی راتوں کا ہے؟ علاوہ اس کے ہمارا اور آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا تو لمحہ لمحہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے اس کا، اور پیدائشی مسلمان ہو تو پھر گھر کا ماحول اسلام کے مطابق نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری گلیاں اسلامی نظر کیوں نہیں آتی؟ ہماری آبادیاں اسلامی نظر کیوں نہیں آتی؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے، ہم جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت دی، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم شب برات و شب معراج میں جاگ لیتے ہیں، علاوہ اس کے ہم شادیوں میں ڈی جے بھی بجایا کرتے ہیں، جہاں ہمارے گھر میں طاق کے اوپر قرآن شریف جزدان میں موجود ہے، وہیں پر ٹیلی ویژن بھی رکھا ہوا ہے، وہیں دن رات گانے ناچ کی آواز بھی آتی ہے، ہم اپنے والد کے انتقال کے بعد قرآن خانی بھی کرتے ہیں اور اپنی باراتوں میں پٹاخے بھی پھوڑا کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیسا اسلام ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر پوچھا جائے یہ بستی کون سی، کہتے یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ دکان کس کی ہے؟ یہ دکان مسلمان کی ہے، یہ جو آ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ آنے والا مسلمان ہے، یہ شادی جو ہوتی ہے کس کی ہے؟ یہ شادی مسلمانوں کی ہو رہی ہے، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں کس کے ہیں؟
جواب ملتا ہے یہ مسلمانوں کے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جب شادی مسلمانوں کی ہو رہی ہے، جب بستی مسلمانوں کی ہے، جب دکان مسلمان کی ہے، جب فیکٹری مسلمان کی ہے، جب کارخانہ مسلمان کا ہے، یہ عورتیں جو آ رہی ہیں مسلمان ہیں، یہ مرد جو جا رہے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ بچے جو کھیلتے ہیں مسلمان ہیں، تو پوچھتا ہوں کہ جب یہ سارے کے سارے اسلام کے ماننے والے ہیں تو کیا ضرورت ہے تعارف کروانے کی؟ آخر ان کے گھروں سے اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کی شادیوں میں اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کی دکانوں میں اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کی فیکٹریوں کارخانوں میں اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کی عورتوں کی زندگی میں اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، ہم تمام چیزیں اسلام کے مطابق کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو اسلام کے مطابق کرتے ہیں؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اسلام اس کائنات میں تنہا وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام صرف بچے کی ولادت سے ہماری رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ بچے کی ولادت سے پہلے سے لے کر انتقال اور انتقال کے بعد تک ہماری اور آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ آج کے دور میں صحیح طور پر اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمان ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم بائی برتھ مسلم ہیں، مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تو مسلمان۔ علاوہ اس کے اسلام سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ اسلام سے ہمارا رشتہ ناتا کیا ہے؟ چہرے کتنے ہیں جو مسلمانوں جیسے، لباس کتنے ہیں جو مسلمانوں جیسے، کاروبار روزی روٹی کا ذریعہ کتنوں کا ہے جو مسلمانوں جیسا، شادیاں، میت، تیجا، قرآن خوانی، 40واں، میں پوچھتا ہوں بچے کی ولادت کے بعد چلہ، عقیقہ، منگنی، نکاح، ولیمہ، رخصتی، یہ ساری چیزیں، کتنی چیزیں ہیں جو اسلامی کے اعتبار سے ہم اور آپ کر رہے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جس میں اسلام کا طریقہ ہی ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر آج قوم مسلم کا نوجوان شراب کی طرف، ڈرگز کی طرف، جوئے کی طرف، لاٹری کے ٹکٹ کی طرف، سٹے کے نمبر کی طرف، زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ جو ماں باپ کو سکھانا تھا، جو ماں باپ کو بتانا تھا، آج کے دور میں ماں باپ اپنی اولاد کو تربیت دیتے نظر نہیں آ رہے۔ باپ 10 گھنٹہ نہیں 12 گھنٹہ نوکری کرتا ہے 4 پیسے کمانے کے لیے، اس کے پاس وقت نہیں کہ بچوں کو بٹھا کر کبھی سکھائے، سمجھائے، بجھائے، بتائے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا حرام، کیا حلال۔ اور ماں دن بھر کا کام کاج کرنے کے بعد جب فری ہوتی ہے تو ٹی وی سیریل دیکھنے سے اس کے پاس موقع نہیں کہ اپنی بچی کو بٹھائے، اپنے بیٹے کو بٹھائے، اس کی کچھ تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ اور اس کے بعد جب بچہ برائی کے ماحول میں چلا جاتا ہے، برے دوستوں کی سنگت میں چلا جاتا ہے، تو پھر داڑھی والوں کو ڈھونڈتے ہیں، مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، مبلغین کے پاس آتے ہیں، آپ سمجھائیے، آپ دعا کریے، آپ کچھ بتائیے، کوئی تعویذ لکھ کر دے دیجئے۔ ارے 25 سال کا ہو گیا، تو نے کون سی تعلیم و تربیت اس کو دی؟ 25 سال میں تو اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو اپنی محبت کا جام بھی نہ پلا سکا، اس کو قرآن و سنت کا پابند بھی نہ بنا سکا۔ اب تو یہ سوچتی ہے یا سوچتا ہے ایک تعویذ دیں، ہم گلاس میں گھول کر پلا دیں اور یہ ہمارا خادم بن جائے، ہمارا نوکر بن جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی تعویذ مل جائے اور رات سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھ دیں اور صبح اٹھے تو وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جیسے علاء الدین کا جن ہوتا ہے۔ کیا حکم ہے میرے آقا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ ہم سمجھتے ہیں چند تعویذوں سے تقدیریں بدل جائیں گی، کچھ پڑھ کر پھونک دیں گے تو اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اے مسلمانوں، اخلاق و کردار کا علاج جو ہے وہ تعویذوں سے نہیں ہوتا، اخلاق و کردار کا علاج ماں باپ کی تعلیم و تربیت سے ہوتا ہے۔ اولاد ڈرگ ایڈکٹ سے، اولاد شرابی ہے، اولاد زانی اور جواری ہے، تو کیا اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شراب ام الخبائث سے فرمایا گیا تمام برائیوں کی جڑ یا تمام برائیوں کی ماں شراب ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے خلیفہ بننے کے بعد جب خطبہ دینے کے لیے، تو آپ خطبہ دیتے دیتے فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شراب یہ ام الخبائث سے،
اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد بندہ تھا جو دنیا سے الگ تھلگ رہتا تھا، کسی کے پاس آنا جانا ملنا جلنا کھانا پینا دوستی یاری کاروبار کچھ نہیں، ساری دنیا سے کٹ کے الگ اللہ اللہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت کی نظر اس شخص پر پڑ گئی، ایک نظر ہی میں اس نے دل دے دیا۔ اب وہ ہیلے بہانے کرتی رہی، کیسے اسے پتا چلے کہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، کیسے اس کو میں بلاؤں فسلاؤں اور کہوں کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ کوئی حربہ نہ چلا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس عورت نے اپنے خادم کے ذریعے دھوکے سے اس عابد و زاہد بندے کو اپنے گھر میں بلایا۔ خادم لے کر آیا، گھر میں داخل ہوا، ایک کمرہ دوسرا کمرہ تیسرا کمرہ، اس طرح سے اندر لیتا جاتا رہا۔ جتنا آگے بڑھتا جاتا اتنا باہر دروازوں پر کنڈی لگتی جاتی۔ جب بالکل اندر والے کمرے میں پہنچ گیا، اس نے وہاں جا کر دیکھا ایک عورت ہے، ساتھ میں شراب کی بوتل ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس زاہد نے جب اس عورت کو دیکھا، نظریں جھکا لی اور جھکا کر کہتا ہے کہ بتاؤ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا، کون سا معاملہ ہے بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے نوجوان، اے عابد و زاہد بندے سن، تجھے ہم نے یہاں پر اس بچے کو قتل کرنے کے لیے بلایا ہے، اس بچے کا قتل کر دے۔ اس عابد نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتی ہے، میں اس بے قصور بچے کا قتل کیوں کروں بھلا؟ تو اس عورت نے کہا کہ سن، ہم نے تو تجھے اسی کام کے لیے بلایا تھا، لیکن اب اگر تو قتل نہیں کرنا چاہتا تو تیرے پاس دو راستے اور ہیں یہاں سے باہر جانے کے۔ اس عابد نے کہا کون سا راستہ؟ وہ عورت کہتی ہے کہ یا تو اس بچے کا قتل کر، یا تو میرے ساتھ بدکاری کر، یا تو شراب پی لے۔ اس نے کہا میں تینوں کام نہیں کرتا۔ تو اس فاحشہ عورت نے کہا ٹھیک ہے مت کر، میں ابھی شور کروں گی، بھیڑ جمع کر لوں گی، لوگوں سے کہوں گی کہ رات کمرے میں اکیلا دیکھ کر تو جبرن گھس آیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے، پھر سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ اس شخص نے کہا مجھے معاف کر دے، مجھے جانے دے۔ وہ خاتون وہ عورت کہنے لگی کہ جانے نہیں دوں گی، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پسند کر لے۔ یہ کوئی حکایت اور کسی بزرگ کا قول نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی ماں۔ اس کے بعد یہ واقعہ بیان کیا وضاحت میں تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ اس عابد سے کہا کہ تو تین میں سے ایک کام چن لے تبھی باہر جا سکے گا، ورنہ باہر جانے کا راستہ نہیں۔ اب اس عابد نے غور و فکر کیا، اس نے یہ سوچا کہ بے گناہ کو قتل کروں گا، قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، عورت کے ساتھ زنا کروں گا، قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس نے تینوں گناہوں کو سامنے رکھ کر جب کمپیئر کیا تو اس کو شراب پینا سب سے ہلکا معلوم ہوا کہ یہ سب سے ہلکا گناہ ہے۔ اس نے کہا لا شراب پلا دے۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے شراب کا پیالہ اٹھایا، اس مرد عابد و زاہد نے شراب کے پیالے کو لیا، اس کے کڑوے گھونٹ کو اپنے حلق کے نیچے اتارا۔ اب فرمایا گیا جیسے جیسے ایک ایک قطرہ حلق کے نیچے اترتا تھا، شیطان اس کے دل میں شراب کی محبت پیدا کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک پیالہ پینے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تو اب ایک پیالہ پی لیا، اب تو توبہ کرنا ہی کرنا ہے، لا ایک پیالہ اور پلا دے۔ یعنی ایک پیالے پر بھی توبہ ہے، دو پیالے پر بھی توبہ ہے، ایک اور پلا دے۔ اس عورت نے ایک پیالہ اور پلا دیا، کہا ایک اور پلا دے۔ اس طرح فرمایا گیا کہ پوری بوتل شراب کی پی گئی۔ اب جب نشہ سر پر سوار ہو گیا تو آگے بڑھا، بدکاری کی نیت سے اس عورت کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، عورت نے ہاتھ کو جھٹک دیا اور جھٹکنے کے بعد کہا میں جانتی ہوں اب تو کیا چاہتا ہے، لیکن سن میں تیری خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، پر ہم دونوں کے علاوہ اس کمرے میں یہ بچہ بھی ہے، اگر مجھے پانا چاہتا ہے تو بچے کو راستے سے ہٹا دے، اس بچے کا قتل کر
دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نشہ سر پر سوار تھا، وہ انسان بدکاری کرنا چاہتا تھا، شراب کے نشے میں دھت نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس چھوٹے سے بچے کا اس نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد رات بھر اس عورت کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس گناہ کو اس نے سب سے ہلکا سمجھا تھا، اسی گناہ نے اسے باقی 2 گناہ کی طرف بھی مبتلا کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ذرا سوچیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے دشمن تلاش کرنے کے لیے نکلے، مقصد تھا کہ اللہ کے نبی کو تلاش کر کے انہیں صلیب پر چڑھایا جائے۔ بہت ڈھونڈا عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں پتہ نہ چلا۔ فرمایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے حواری تھے، ان میں ایک شراب کا عادی تھا۔ آخر کار یہودیوں نے اس کو بہلایا، فسلایا، برگلایا، کہا تو ہمیں بتا دے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یہودیوں نے کہا کیا شرط؟ وہ کہتا ہے اگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے 2 بوتل شراب دو گے تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا تمہیں پتہ بتا دوں گا۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ یہ سودا تو کتنا سستا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، ہم 2 بوتل شراب تجھے دینے کا وعدہ کرتے ہیں، پہلے ہمیں اللہ کے نبی کا پتہ بتا دے۔ اس ظالم نے شراب کا جو عادی تھا، شراب کی لالچ میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ذرا سوچو کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ کے نبی کا بھی سودا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی آخرت کو داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب شراب کی 2 بوتلوں کے لیے ایک شرابی عادی اللہ کے نبی کا پتہ بتا سکتا ہے، تو کیا بتاؤ شراب کا جو عادی ہوتا ہے اپنی لت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کا کیا سودا نہیں کر سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، شراب ام الخبائث۔ وہ لوگ جو شراب کے عادی ہوتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کتنا جسمانی نقصان پہنچتا ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹرز خود آپ کو بتائیں گے شراب سب سے پہلے لیور کو خراب کرتی، ہارٹ کو خراب کرتی ہے۔ ایک انسان جو شراب کا عادی ہوتا ہے دھیرے دھیرے اس کے انٹرنل آرگنز سب کے سب گل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان گویا خود ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرنے پر ایک دن مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا پورے سال بھر میں صرف ہندوستان یا بامبے نہیں بلکہ پوری دنیا میں کینسر سے، ٹی بی سے، ہارٹ اٹیک سے اتنی موتیں نہیں ہوتی ہیں جتنی موتیں پوری دنیا میں سال بھر میں نشاور دوائیوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں۔ آپ خود باقاعدہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کینسر سے کتنے مرے سال بھر۔ ارے میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ٹرین ایکسیڈنٹ سے، روڈ ایکسیڈنٹ سے اتنے لوگ نہیں مرتے، دنگے فساد میں سال بھر میں لوگ اتنے نہیں مرتے جتنا لوگ سال بھر میں نشاور دوائیوں کی وجہ سے مرا کرتے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان نوجوان ہوش کے ناخن نہیں لیتا، اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ ڈرگ بیچنے والا بھی مسلمان اور ڈرگ استعمال کرنے والا بھی مسلمان، اپنے باپ کی جیب سے پیسے نکالنے والا، اپنی ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کر جھوٹ بول کر ڈرا دھمکا کر پیسے ایٹھنے والا اور نشاور دوائیوں کا شوق پورا کرنے والا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے، ہم نے اخبار میں پڑھا ایک عورت کا قتل ہو گیا۔ اڑوسیوں پڑوسیوں نے پولیس کو کال کر کے جب بلایا، پولیس آئی تو پولیس والوں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، جسم پورا خون سے لت پت ہے، اس عورت کا قتل ہو چکا ہے، اور اس عورت کے سرہانے اس کا اپنا 22-23 سال کا جوان بیٹا ہاتھ میں چاقو لے کر کھڑا ہے۔ جب پولیس والوں نے گرفتار کیا، اسے لے کر گئے، اسے مارا پیٹا، تو جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ پولیس والوں نے پوچھا کہ تو نے اپنی بوڑھی ماں کا مرڈر کیوں کیا؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں دراصل شراب کا عادی بن گیا تھا، کبھی ماں سے جھوٹ بول کر لیتا
لیتا تھا، کبھی بہانے کر کے لیتا تھا، کبھی بہلا فسلا کر پیسے لیتا تھا، کبھی ڈرا دھمکا کر پیسے لیتا تھا، کبھی لڑ جھگڑ کر پیسے لیتا تھا، روزانہ ماں سے پیسے لیتا تھا، میں بے روزگار تھا، ماں پیسے دیتی تھی، میں جا کر شراب پیتا تھا، لیکن آج ماں ضد میں آ گئی تھی، اس نے کہا تو کچھ بھی کر لے، میں تجھے پیسے دینے والی نہیں ہوں، اور شراب کی دھن میرے سر پر سوار تھی، میں کہہ رہا تھا دے دے ماں، دے دے ماں، دے دے ماں، بار بار کہتا رہا، لیکن میری ماں سننے کو تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ میری ماں نے یہ بھی کہہ دیا اگر تو آج لڑے جھگڑے نہیں بلکہ مجھے مار ڈالے تو بھی میں تجھے پیسہ دینے والی نہیں ہوں۔ کہتا ہے جب میری ماں نے یہ کہا تو پھر شیطان میرے سر پر سوار ہو گیا، میں کچن میں گیا، وہاں سے چاقو لے کر آیا، میں نے ماں کو دکھایا کہ دیتی ہے کہ نہیں، تو ماں نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں تو مار ڈالے گا تو بھی نہیں دوں گی، تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور پھر میں نے اسی چاقو سے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو کیسی بدترین اولاد، یہ تو وہ ہے جس نے شراب کے چند قطروں کے لیے ماں کا قتل کیا، لیکن آج بھی کتنے ہیں جو ماں باپ کا قتل تو نہیں کرتے لیکن جنہوں نے ماں باپ کے چین و سکون کو غارت کر رکھا ہے۔ ماں رات کے 3 بجے تک بستر پر بیٹھی ہوتی ہے بیچاری، 3 بج گیا اب تک بیٹا نہیں آیا، 3 بج گیا اب تک بیٹا نہیں آیا، 4 بج گیا اب تک بیٹا نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں جو اپنی نشاور دوائیوں کی لت کی بنیاد، اپنے غلط دوستوں کی سنگت کی بنیاد، اپنے ماں باپ کا چین سکون غارت کیے ہوئے ہیں، ہوش کے ناخون لیں، اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینا، آج تم نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پریشان کیا ہے، کل جب تم باپ بنو گے اپنی اولاد سے اطمینان و سکون کی توقع مت رکھنا۔ آج تم نے ماں باپ کی راتوں کی نیند کو برباد کیا ہے، ان کے دل کے چین و سکون و قرار کو برباد کیا ہے، کل تمہاری اولاد جو تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے وہ سود کے ساتھ تمہیں واپس کرنے والی۔ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ ہے، میں گزارش کروں گا اس واقعے کو سنیں اور دل کے نہا خانے میں جگہ دیں۔ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ آپ حج کے لیے گئے، توجہ ہے نا آپ کی، حج سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد غلاف کعبہ سے لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سال تیرے کن کن بندوں کا حج مقبول ہوا اور کن کن بندوں کا حج مردود ہوا۔ اے اللہ تو مجھ پر ظاہر کر تاکہ جن کے قبول ہوئے انہیں مبارکباد دوں، ان سے دعاؤں کی درخواست کروں، ان کی سنگت میں بیٹھ کر کچھ برکت حاصل کروں، اور جن کے حج مردود قرار دے دیے گئے ان سے ملوں، ان کی اصلاح کروں، ان کو سمجھاؤں، نیکی کی دعوت دوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں رات سو گیا تو خواب میں مجھ سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا مالک بن دینار تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ کس کس کا حج مقبول ہوا اور کس کس کا مردود ہوا تو سن لے، اللہ رب العزت نے اس سال ہر بوڑھے کا، ہر جوان کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر بچے کا، ہر دولت مند کا، ہر غریب کا، ہر کمزور کا، ہر طاقتور کا، اللہ نے اس سال سب کے حج اور عمرہ کو قبول کر لیا ہے سوائے ایک بندے کے۔ کہتے بس میں نے خواب میں اتنا سنا، میری آنکھ کھل گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ سب کا قبول ہو گیا سوائے ایک کے، کہیں وہ ایک میں ہی تو نہیں ہوں، کہیں میرا ہی حج مردود تو نہ ہو گیا۔ کہتے دن بھر بے چین رہا، میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، یہاں تک کہ رات کو نیند کہاں آنا تھا، لیکن رات آ گئی تو بستر پر اللہ کا ذکر کرتا رہا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کا لگنا تھا کہ خواب میں نے دوبارہ سنا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے مالک بن دینار پریشان نہ ہو، تو وہ نہیں کہ جس کا حج مردود ہو گیا، نہیں تیرا حج تو اللہ نے قبول کر لیا۔ دراصل ایک بندہ جو شہر بلخ سے آیا ہے، محمد ابن ہرون بلخی جس کا نام ہے، اللہ نے اس کے حج کو اس کے منہ پر مار دیا ہے، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا، سوائے اس کے رب نے سب کے حج عمرہ کو قبول کر لیا۔ اب جب حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ اس بندے کا حج قبول نہ ہوا، صبح ہوئی تو جو قافلہ بلخ سے آیا تھا، شہر بلخ سے، کہا چلیں ان سے ملاقات کریں، پوچھیں کہ ان میں محمد ابن ہرون بلخی کون ہے، آخر وہ کیسا گناہگار و سیاہکار ہے کہ سب کے حج قبول اور اس کا رد۔ کہتے تلاش کرتا کرتا پہنچا
جب میں نے پوچھا بلخ والوں سے کہ تم میں محمد ابن ہرون بلخی کون، تو ہر آدمی کہتا تھا کہ وہ بڑا نیک بندہ ہے، بڑا عابد و زاہد بندہ، بڑا متقی پرہیزگار بندہ۔ ارے محمد بلخی تو وہ ہے کہ جو 40 سال سے مسلسل روزہ رکھ رہا ہے، محمد بلخی تو وہ ہے جو 40 سال سے ہمیشہ ہر سال حج کرنے آتا ہے، جو رات عبادت میں گزارتا ہے، دن خوف خدا میں لرزتا ہے۔ محمد بلخی تو وہ۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے تعجب ہوا، سب کا حج قبول، ایک کا مردود، اور اس کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے وہ تو بڑا نیک، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد و زاہد۔ کہتے مجھے بڑا تعجب، میں نے کہا وہ ہے کہاں؟ تو لوگوں نے بتایا وہ یہاں کہاں، وہ تو آبادیوں میں نہیں رہتا، وہ تو جنگلوں بیابان میں بھٹکتا رہتا ہے اللہ اللہ کرتا ہوا۔ کہتے میں نکلا اس کو تلاش کرنے، میں نے خانہ کعبہ سے بہت دور ایک دیوار کے سائے میں ایک بندے کو کھڑا دیکھا۔ کہتے اس بندے کا حال یہ تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کے دائیں ہاتھ کی ہڈیوں میں سوراخ تھا، اس کے اندر جنزیریں پڑی تھی، وہ جنزیریں اس کے گلے میں پڑی تھی، اس کے پیروں میں بیڑیاں تھی، اور وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، جب اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی آتا ہے تو خاموش کھڑا رہا۔ میں قریب پہنچا تو اس نے پوچھا کہ آنے والے تو بتا کون ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ میں نے اس سے کہا مالک ابن بن دینار میرا نام ہے، میں تجھے تلاش کرتا کرتا یہاں آیا ہوں، کیا تو ہی محمد ابن ہرون بلخی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی محمد ابن ہرون بلخی ہوں۔ اے مالک بن دینار، جب تم میرے پاس آ ہی گئے ہو تو تم مجھے یہ بھی بتا دو کہ رات تم نے میرے بارے میں خواب میں کیا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار کہتے جب وہ جانتا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ خواب دیکھ کر اس کو تلاش کرتا کرتا آیا ہوں تو میں نے اس کو بتا دیا، اے نوجوان سن لے، اے شخص سن لے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے حج کو مردود قرار دے دیا ہے، تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا گیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ گڑ گڑانے لگا، وہ رونے لگا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ تو بڑا نیک نظر آتا ہے، تو بڑا پرہیزگار نظر آتا ہے، تیرے قافلے والے تو تیری تعریفیں پر تعریفیں کرتے ہیں، اس کے باوجود تیرا حج قبول کیوں نہ ہوا؟ تو جانتے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مالک بن دینار، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ میرا حج اللہ قبول کیوں نہیں کرتا تو سن لے، دراصل 40 سال پہلے کی بات ہے، میں شرابی عادی ہوا کرتا تھا، ہر رات اپنے گھر لوٹتا تو شراب کے نشے میں دھت لوٹتا تھا۔ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک رات شراب پی کر میں اپنے گھر آیا، میں نے دروازے پر دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا، میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا میری والدہ جو ہے روٹیاں بناتی تھی، میری والدہ بیٹھی ہوئی آٹا گوندتی تھی اور تندور میں لکڑیاں جل رہی تھی، آگ اتنی سخت تھی کہ وہ تندور سے باہر لپکے نظر آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری ماں میرے پاس آتی ہے اور میری ماں نے آ کر مجھ سے کہا مجھے رونا آتا ہے تجھ پر، اے بیٹے تو سدھرے گا کب بھلا بتا تو صحیح، ارے رمضان کا چاند ہو گیا ہے، جب لوگ صبح اٹھیں گے تو سحری کا انتظام کریں گے، کل سے ماہ رمضان کا روزہ رکھیں گے، لیکن تو جب صبح اٹھے گا تو شراب کے نشے میں تو دھت ہوگا، تو جیسی اولاد ہونے سے تو بے اولاد ہونا اچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ محمد ابن ہرون بلخی نے کہا جب میری ماں کی زبان سے یہ کلمات نکلے مجھے غصہ آ گیا، میں شراب کے نشے میں پہلے ہی ڈوبا تھا، جب میری ماں نے یہ کہا کہ تو کیسا بیٹا ہے مجھے غصہ آ گیا، اپنی ماں کے سینے پر میں نے ایک گھونسا مارا ہے، اپنی کمزور بوڑھی ماں کو پکڑ کر میں نے اٹھایا ہے اور غصے میں شراب کے نشے میں نے اس تندور میں اپنی ماں کو ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اے مالک بن دینار 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جانتے ہو جب میں نے ماں کو اس کے اندر جھونکا میری بیوی نے مجھے دھکا مارا، ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دیا، جب رات ختم ہوئی صبح کا اجالا نمودار ہوا، میں نے دروازے پر دستک دی، میری بیوی نے کہا میں دروازہ نہیں کھولتی، میں نے کہا کہ تو روزانہ دروازہ کھول دیتی تھی، آج دروازہ کیوں نہیں کھولتی؟ تو میری بیوی نے سارا واقعہ بتا دیا، تو کیسا ظالم انسان ہے، تو کیسا بدبخت انسان ہے، کل رات شراب کے نشے میں دھت ہو کر تو نے اپنی ماں کو مارا بھی
ہے اور اس کو تندور کے اندر بھی ڈال دیا، میں تجھے دروازہ کھول کر آزاد نہ کروں گی، اب تو اسی میں بھوکا پیاسا مرے گا۔ جانتے ہو محمد ابن ہرون بلخی نے کہا جب میری بیوی کی زبان سے میں نے سنا، میں نے دروازے کو غصے میں اکھاڑ کر پھینک دیا، باہر کمرے سے نکل کر آیا، تندور میں جھانک کر میں نے دیکھا تو میں نے پایا تندور کے اندر وہ رات جو لکڑیاں جلتی تھی وہ بھی کوئلہ بن چکی تھی اور میری ماں کا جسم بھی کوئلہ بن چکا تھا، نشہ اتر چکا تھا، اب میں ہوش میں تھا، فوراً میں نے ایک چاقو اٹھایا ہے اور میں نے زمین پر اپنے ہاتھ کو رکھا، جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تندور میں ڈالا تھا اس ہاتھ کو میں نے کاٹ ڈالا ہے۔ اس کے بعد میں نے سلاخوں کو گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد میں نے اپنی ہڈیوں میں سوراخ کیا اور سوراخ کرنے کے بعد ان ہڈیوں میں نے جنزیریں ڈالی ہے اور اس کو میں نے اپنے گلے میں ڈال دیا، میں نے اپنے پہلوں میں بیڑیاں ڈال دی۔ 40 سال ہو گئے ہیں، کبھی مسکرایا نہیں ہو، کبھی آسمان کی طرف دیکھا نہیں ہو، کبھی کسی سے بیٹھ کر فضول باتیں نہیں کی ہے، 40 سال سے مسلسل روزہ رکھتا ہو، افطار کے وقت چند قطرے پانی کے پی لیتا ہو، 40 دن میں ایک بار چند لقمے کھانے کے کھاتا ہو۔ اے مالک بن دینار 40 سال سے اللہ کو منا رہا ہوں لیکن وہ نہیں مانتا، ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہو، ہر سال حج بھی کرتا ہو، لیکن ہر سال اللہ کسی نہ کسی عابد و زاہد بندے کو یہ خواب میں بتاتا ہے جا کر محمد ابن ہرون بلخی سے کہہ دے ہم نے اس کے حج کو اس کے منہ پر مار دیا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا حضرت مالک بن دینار کہتے ظالم تو جیسے بدبخت تک تو یہی انجام ہونا چاہیے، اپنی ماں کو تو نے زندہ جلایا ہے تو جیسے کا حشر تو یہی ہونا چاہیے، مجھے تو ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے اللہ ہم پر بھی اپنا عذاب نہ نازل کر دے۔ یہ کہہ کر لعنت ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔ آپ فرماتے میں وہاں سے ہٹا لیکن جا نہ سکا، ایک دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر میں دیکھ رہا تھا محمد ابن ہرون بلخی روتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا اے سمندروں کے مالک، اے آسمان سے پانی برسانے والے، اے ہوائیں چلانے والے، اے سبزہ اگانے والے، اے غم زدوں کے غم کو دور کرنے والے، اے مصیبت زداؤں کو مصیبت سے نجات دینے والے، تو مجھے کب معاف کرے گا؟ میں 40 سال سے تجھے منا رہا ہوں اور تو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیا تو قیامت میں مجھے رسوا کر دے گا؟ کیا تو قیامت میں مجھے ذلیل کر دے گا؟ کیا میں جہنم کی آگ میں ڈالا جاؤں گا؟ اے اللہ تو مجھے معاف کب کرے گا؟ میرے پاس ایسے جملے نہیں کہ تیری تعریفیں کر کے تجھے راضی کرو، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کی آواز میں اتنا درد تھا میں رک نہ سکا، میں وہاں سے چلا گیا، اپنے گھر جا کر کھانے پینے سے فارغ ہو کر رات میں عبادت کرتے کرتے جب سویا آنکھ کا لگنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار تو لوگوں کو کیوں اللہ کے رحم و کرم سے مایوس کرتا ہے؟ اے مالک بن دینار لوگوں کو کیوں جا کر یہ سب بتاتا ہے؟ اے مالک بن دینار جا جب صبح ہوگی تو محمد ابن ہرون بلخی سے کہہ دینا رب تبارک تعالیٰ نے اس کے قصور کو معاف فرما دیا ہے، لیکن سن لے اس نے جو بھی اپنی ماں کے ساتھ کیا اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی، اللہ قیامت میں کسی کو بے حساب کتاب نہ چھوڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر سینگ والے جانور نے بے سینگ والے کو مارا ہے تو بے سینگ والے جانور کو بھی سینگ والے جانور سے بدلہ دلایا جائے گا۔ محمد ابن ہرون بلخی نے جو اپنی ماں کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے اس کو 3 دن 3 رات کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اپنی ماں کو زندہ جلایا ہے اس کے اوپر یہ سزا مسلط کی جائے گی اور پھر اللہ اس کی والدہ کے دل میں رحم پیدا کرے گا اور اللہ پھر اس کو یہ کلمات سکھائے گا۔ پھر محمد ابن ہرون بلخی کی ماں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی سفارش کرے گی اور پھر اللہ اسے معاف فرمائے گا، پھر اس کی بوڑھی ماں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں لے کر جائے گی۔ اے مسلمانوں میں نے ایک واقعہ بیان کیا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو وہ بندہ تھا کہ جو 40 سال تک معافیاں مانگتا رہا اور اللہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ آج وہ لوگ جو شراب پی کر اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، آج جو لوگ شراب پی کر اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آج جو شراب پی کر اپنے بوڑھے باپ کو دھمکی دیتے ہیں، گھر سے دھکے مار کر نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے حق ادا نہیں کرتے ہیں، آج جو 4 پیسہ کماتے ہیں تو بوڑھی ماں کے علاج کی فکر نہیں کرتے، شراب کی فکر کرتے ہیں، جوئے کی فکر کرتے ہیں، زنا کی فکر کرتے ہیں، ڈرگس کی فکر کرتے ہیں، بچوں کے اسکول کی فکر نہیں کرتے، اپنے گھر کے راشن کی فکر نہیں کرتے۔ ارے بیوی
बीवी बेचारी दूसरों के कपड़े धोती है, झूठे बर्तन धोती है, बेचारी 4 घरों का काम करके घर के खाने पीने का इंतजाम करती है, और शराब पीने वाला, ड्रग्स लेने वाला जब 4 पैसे उसके हाथ लगते हैं तो अपनी नशावर चीजों का इंतजाम करता है। मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, अरे यजीद पलीत के पास कल नशे के लिए सिवाय शराब के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हम तो इतनी तरक्की कर ले गए हैं, हमारे पास शराब भी है, हमारे पास एमडी भी है, हमारे पास ब्राउन शुगर भी है, हमारे पास हीरोइन भी है, हमारे पास बटन भी है। अल्लाह अकबर, मुझे तो गैरत आती कहते हुए, कंपनियों ने जो दवाएं बनाई थी इलाज के लिए, अब तो वो इलाज की दवाओं का इस्तेमाल भी लोग नशे के लिए करते हैं। कोई आयोडेक्स खा रहा है, कोई जो है कोरेक्स पी रहा है। ऐ मुसलमानों, कल तक नशे के लिए शराब पी जाती थी, अब तो सूंघ कर नशा करते हैं, अब तो इंजेक्शन के जरिए नशा करते हैं। मैं पूछता हूं, जब शराब पीने वाले का कल कयामत में हश्र होगा तो जो उससे ज्यादा सख्तवर नशावर चीजें इस्तेमाल करते हैं, कल कयामत में बताओ उनका क्या अंजाम होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब फरमाता है, वो बंदा जो शराब का एक कतरा हलक के नीचे उतारेगा और बिन तौबा किए मर जाएगा, कल जहन्नम में उसको जहन्नमी फाहिशा औरतों की शर्मगाह से निकलने वाला खून और पीप पिलाया जाएगा। जानिया औरतें, उन औरतों की शर्मगाहों से खून और पीप की धाराएं बहेंगी, दरिया बहेगी, और शराबी को पीने के लिए दिया जाएगा। जरा सोचो, जो चरस चिलम गांजा पीते हैं उनका अंजाम क्या होगा, जो कोरेक्स और एमडी का इस्तेमाल करते हैं उनका अंजाम क्या होगा। कैसी हौलनाक सजाएं। फरमाया गया 2 गुनाह ऐसे हैं कि जब बंदा वो गुनाह करता है तो उसका ईमान निकल जाता है। एक तो जिना है कि जब जिना के बाजार पर जाकर या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद अपनी गर्लफ्रेंड या मंगेतर को किसी होटल के बंद कमरे में ले जाकर वो उसके साथ बदकारी करता है, तो फरमाया गया जब तक वो ये करता है उसका ईमान निकल जाता है। और एक शराबी जब शराब पीता है तो शराब पीते वक्त उसका ईमान भी निकल जाया करता है। मैं पूछता हूं, उसी हालत में मौत आ जाए तो अंजाम क्या होगा। दुनिया कफन दफन का, नमाजे जनाजा का इंतजाम कर रही होगी, लेकिन दुनिया को क्या पता कि ईमान पर नहीं बेईमान गया है। फरमाया गया शराब का एक कतरा हलक के नीचे उतर जाए, 40 दिन तक अल्लाह इबादत को कबूल नहीं करता, 40 दिन तक अल्लाह दुआ को कबूल नहीं करता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा करो, परहेज करो, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो। वो जिन्होंने 31st नाइट को शराब पी है, वो जो अपने दोस्तों के साथ जाकर किसी डिस्को और पब में, किसी पिकनिक स्पॉट पर जाकर शराब पीते हैं, वो जो गोवा के बीचेस और मडाई लैंड में जाकर शराब के प्याले चटकाते हैं, ये सोचकर के मां को क्या पता, बाप को क्या खबर, गलत फहमी के शिकार हो। अच्छी तरह याद रखो, दुनिया तुम्हें देखे न देखे, कयामत में जो हिसाब लेने वाला है वो मौला तुम्हें देख रहा है। और जब कयामत में पर्दे उठेंगे तो जिन जिन से चुप छुपा कर करता था वो सब भी देखेंगे, तब तेरी इज्जत कहां जाएगी। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में किसी तरह की गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूं। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी महफिल को कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444